والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء. حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں مبارک ہو الحمدللہ کہ ہماری ATI دوبارہ سے الحمدللہ منظر عام پر آنے لگی. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ. آج اس کا کنونشن ہو رہا ہے، آج سے شروع ہے. درس قرآن میں سے شروع ہونا تھا، انہوں نے ہمیں کہا جی آپ کی عیدگاہ میں ہوگا ہفتہ اتوار، تو جمعے کے درس قرآن آپ نے دینا ہے. اور مجھے سورہ حجرات کی آیات بتائی گئیں، ان آیات پر کلام کرنا ہے. یہ صدر صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، محمد حسین بابر صاحب ہیں، ڈاکٹر تسلیم صاحب ہیں الحمدللہ. ان حضرات نے مل کے اور دیگر اور پرانے سارے ساتھی آئیں گے انشاءاللہ یہاں پر، اور ایک بہاریں لگیں گی انشاءاللہ. اے سنیو اب ہر طرف تمہاری بہاریں ہیں انشاءاللہ. وہ سرفراز تھا کہاں کی چلا گیا سمجھ نہیں آئی، اچانک یہ بیٹھا تھا. چلو اگر ہوگا تو آ جائے گا انشاءاللہ. اے سنیو اب ہر طرف تمہاری بہاریں ہیں، اس ذہن میں رکھنا. اے سنیو حقیقت کہتا ہوں، مجھے میرے شیخ میرے مرشد غزالی جمع کا جملہ یاد آتا ہے. اے سنیو اگر تم اکٹھے ہو جاؤ تمہیں کسی اور سے اتحاد کی ضرورت نہیں. اب اکٹھے ہو جاؤ. لیکن الحمدللہ ناموس مصطفیٰ ایک ایسا کام ہے کہ ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ملاتا ہے. ہر بندہ اپنا حصہ ملاتا ہے. الحمدللہ ATI وہ جماعت ہے کہ جب اس کے نوجوان میرے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اس وقت یہ محمد حسین بابر صاحب بھی نوجوان تھے، ڈاکٹر تسلیم صاحب بھی نوجوان تھے، اور یہ یہاں کے فورٹ عباس کے منیر صاحب ہوا کرتے تھے، اور وہاں کے اور دوسرے احباب بہت سارے بے شمار نوجوان بچے نصف میں پڑھا کرتے تھے اور کالجوں میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو اور دعائیں لیا کرتے تھے. وہ جگہ جگہ ان کے ساتھ جا کر ان کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں تقریریں کیا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے. پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی ہستی چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی تھی. کیا ایک منظر ہوتا تھا کہ بزرگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین کی مسئلے کی خاطر کہ یہی لوگ ہیں جو آگے آنے والے، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ہمارے اسلاف نے ہر میدان میں کام کیا ہے. میرے ساتھیوں، حضور علیہ السلام کے ادب کے بارے میں آپ کو عرض کرنا ہے. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کا ادب کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لو. ہم صرف اتنا کریں گے جتنا کہ کر سکتے ہیں. لیکن پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ حدیث بات میں آتا ہے جب جبریل امین حاضر ہوئے تو وہ بھی 2 زانوں ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے بھی میرے آقا کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے. سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی کو ایسا بنایا کہ اگر میرے آقا دعوی نبوت نہ بھی فرماتے، اگر میرے آقا دعوی نبوت نہ بھی فرماتے تو حضور علیہ السلام پھر بھی نبی بن کر پہچانے جاتے ہیں. ایسے کئی افراد ہمارے سامنے ہیں. بعض وہ لوگ جو کہ جاہلیت کے زمانے میں آئے، ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو انہوں نے دیکھا میرے آقا کو تو پہچان گئے. یہاں تک کہ زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے. وہ بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جو اہل کتاب جس نبی کے بارے میں کہتے ہیں لگتا ہے وہ آپ ہی ہوں گے، وہ آپ ہی ہوں گے. لگتا ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں جو اہل کتاب جو کہتے ہیں ایک نبی نے آنا ہے، اے محمد نبی آپ کو جب دیکھتا ہوں لگتا ہے وہ آپ ہی ہوں گے. وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا زید بن عمر بن نفیل روز محشر ایک امت بن کے اٹھیں گے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں ان مشرکین کی بتوں کو نہیں مانتا، میرا معبود کوئی اور ہے. میں تلاش میں ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، میں ان کے کہیں میں نہیں آؤں گا، میں تلاش میں ڈھونڈ رہا ہوں. پیارے ساتھیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ تھا. جب بھی باہر کے وفود آتے ملاقات کرنے کے لیے، میرے آقا کی زیارت کرنے کے لیے آتے تو وہ ان کو پہلے اپنے حجر مبارک میں لے جایا کرتے تھے، جو کہ آج بھی لکھا ہوا ہے خوخہ سیدنا صدیق اکبر، آج بھی لکھا ہوا ہے. ادھر لے جایا کرتے، بٹھاتے اور ان کو بارگاہ رسالت کے آداب بتلاتے ہیں. اب جانا ہے تو اس طرح داخل ہونا ہے، اس طرح ہو کر جانا ہے. یہ آداب سکھلانے والے کون ہیں؟ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا سے بات کرتے کرتے جب مشرک جب میرے آقا کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگتے، سیدنا صدیق اکبر کے درمیان میں تلوار آ جاتی، اپنے ناپاک ہاتھ کو میرے نبی کی پاک داڑھی مبارک سے الگ کر لے. پیارے ساتھیوں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کی رو میں آنے لگے حدیبیہ کے موقع پر کہ ہمارے مسلمان ہوں اور معاہدہ یہ ہو جائے کہ مشرکین جو ہیں جو بھی مسلمان ہوگا اسے لے لیں گے، ہوں ہمارے مسلمان اور یہ لے جائیں. ہر مسلمان تڑپتا تھا اس بات پر. سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، حضور آپ نے فرمایا تھا نا ہم جائیں گے عمرہ کریں گے. ہاں کہا تھا. حضور اب آ گئے کہ ابھی کہا تھا ابھی عمرہ کریں گے. میں بات مختصر کر رہا ہوں کہ میں نے تھوڑی دیر بولنا ہے، شارٹ کٹ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. انہی جذبات کو لے کر
میرے آقا سے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے، اے ابو بکر صدیق، ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کرتے ہیں، جو چاہیں کرتے رہے مشرک، کیونکہ اذیتیں دیکھے بیٹھے تھے نا، انگاروں پر لٹانا اور کوڑوں کا مارنا اور میخوں کا ٹھوک دینا، کیا کیا اذیتیں نہیں ملی مسلمانوں کو، وہ دیکھے بیٹھے، ہم اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو حوالے کرتے ہیں۔ وہ اذیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحیح تھیں، اور حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ صحیح تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا دروب اور